دوستو آج پاکستان کی تاریخ کا ایک اور ڈارک ڈے ہے۔ آج ہم نے صرف ایک ادارہ نجی ہاتھوں میں نہیں دیا، آج ہم نے اپنی ایک اور نیشنل آئیڈینٹی کو دی ہے۔ پی آئی اے جو کبھی پاکستان کا پرائیڈ، سمبل اور گلوبل برینڈ ہوا کرتی تھی، آج اس حال میں پہنچ چکی ہے کہ اسے لاس، فیلئر اور برڈن کہہ کر بیچ دیا گیا۔ سوال یہ نہیں کہ پی آئی اے کیوں بیچی گئی، اصل سوال یہ ہے کہ پی آئی اے کو یہاں تک کس نے پہنچایا؟ کیا یہ ادارہ خود ناکام ہوا یا اسے سسٹم، پالیٹکس اور مس مینجمنٹ نے تباہ کیا؟ آج ہم میں سے ہر کوئی اس تشویش میں مبتلا ہے کہ ہم آخر ون بائی ون اپنے قومی اثاثے کیوں بیچ رہے ہیں۔ پی آئی اے کی بنیاد 1955 میں رکھی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان ایک نیا ملک تھا، وسائل کم تھے مگر ویژن، کانفیڈنس اور لیڈرشپ مضبوط تھی۔ پی آئی اے ایشیا کی ان چند ایئر لائنز میں شامل تھی جنہوں نے ماڈرن ایوییشن کو متعارف کروایا۔ یہ صرف ایک ایئر لائن نہیں تھی بلکہ پاکستان کی پہچان، ایک فلائنگ ایمبیسیڈر تھی۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں پی آئی اے کو دنیا کی بیسٹ ایئر لائن، پروفیشنل ایئر لائن اور ورلڈ کلاس کیریئر کہا جاتا تھا۔ اس وقت پی آئی اے کا نام معیار، نظم و ضبط اور وقار کی علامت تھا۔ پی آئی اے وہ واحد مسلم دنیا کی ایئر لائن تھی جس نے ثابت کیا کہ پاکستان میں کیپیبلٹی موجود ہے۔ پی آئی اے نے بوئنگ 707 متعارف کروایا، ایشیا کی پہلی ایئر لائن بنی جس نے جیٹ ایئر کرافٹ اڑایا، لندن، نیو یارک اور پیرس جیسے روٹس کھولے۔ دنیا کی کئی ایئر لائنز نے پی آئی اے سے ٹریننگ، انجینئرنگ اور مینجمنٹ سپورٹ لی۔ ایمریٹس، سنگاپور ایئر لائنز اور ملیشین ایئر لائنز کے ابتدائی سسٹم بنانے میں پی آئی اے کے ماہرین شامل تھے۔ یہ وہ دور تھا جب پی آئی اے کا پائلٹ، انجینئر اور کیبن کرو دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ پی آئی اے کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو پاکستان کے دیگر اداروں کے ساتھ ہوا، پولیٹیکل انٹرفیئرنس، اوور ہائرنگ، نیپوٹزم، انکمپیٹنٹ مینجمنٹ اور نو اکاؤنٹیبلٹی۔ میرٹ کو دفن کر دیا گیا اور سفارش کو پالیسی بنا دیا گیا۔ جہاں ایک جہاز پر 100 ملازمین کافی تھے، وہاں پریشر ہائرنگ کے ذریعے 500 لوگ بٹھا دیے گئے۔ پی آئی اے کو ایک مضبوط بزنس ماڈل کے بجائے ایک پولیٹیکل ٹول بنا دیا گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے زوال کا سفر شروع ہوا۔ سال در سال پی آئی اے لاس میں جاتی رہی، اربوں روپے کا نقصان ہوتا رہا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا کبھی کسی سی ای او، کسی منسٹر یا کسی بیوروکریٹ کو سزا ملی؟ کیا کسی نے یہ کہا کہ یس آئی فیلڈ؟ ہم نے صرف رپورٹس، کمیٹیز اور سٹیٹمنٹس دیکھے۔ پی آئی اے کو ریوائیو کرنے کے نام پر مزید کمزور کیا گیا، اور جب نقصان حد سے بڑھ گیا تو آسان حل یہ نکالا گیا کہ اسے پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ آج پی آئی اے کی نجکاری دراصل سسٹم کا فیلئر ہے۔ ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ پی آئی اے کیوں مری، ہم نے صرف یہ کہا کہ اب اسے بیچ دو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بینک رپ پرسن اپنا گھر، گاڑی اور زیور ایک ایک کر کے بیچتا رہے۔ آج پی آئی اے، کل کوئی اور ادارہ اور پرسوں شاید کچھ اور۔ یہ ایک شارٹ ٹرم سلوشن ہے مگر ایک لانگ ٹرم ڈیزاسٹر۔ دوستو سوال بالکل سمپل ہے، کیا آج تک کسی ایک شخص کو
پی آئی اے کی تباہی پر سزا ملی، کیا کسی نے ذمہ داری قبول کی؟ اگر نہیں تو پھر یاد رکھیے ہم اسی طرح اپنے ایسٹس بیچتے رہیں گے اور ایک دن یہ ملک بھی صرف آن پیپر رہ جائے گا۔ ہر نجکاری نہیں، ہر اکاؤنٹیبلٹی ریفارمز اور نیو سسٹم ہے۔ اگر ہم نے سیاست، بیوروکریسی اور اداروں کا احتساب نہ کیا تو آج پی آئی اے گئی ہے، کل پاکستان بھی ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔